السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے اس دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں جہاں انسان بستے ہیں وہیں جناتوں کا وجود بھی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ یہ آگ سے پیدا ہوئی خلائی مخلوق کہلاتی ہے جسے ہم لوگ عام الفاظ میں جنات، جن وغیرہ سے پکارتے ہیں۔ ویسے تو یہ مخلوق عام طور پر نظر نہیں آتی اور ان کے ٹھکانے ویران قبرستان، پرانے کھنڈرات اور پرانے پیر ایسی جگہوں پر ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جنات پر یقین نہیں تھا، لیکن ایک دن میرے دوست کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تبھی سے میں نے تسلیم کر لیا کہ اشرف المخلوقات کی ہی طرح جنات کی دنیا بھی آباد ہے، جناتوں کا وجود بھی موجود ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کے بھی قبائل ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ دسمبر کی سخت شام تھی، میں اپنے بنگلے کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ دور دور تک پھیلی ہوئی برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے ہر طرف برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی۔ برف کے علاوہ ان پہاڑوں پر کسی بھی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک میری نظر اپنے بنگلے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بہت بڑے سانپ کے اوپر پڑی جو ہمارے بنگلے کی طرف سیدھا آ رہا تھا۔ وہ سانپ مسلسل میرے بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سانپ آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگا اگر یہ سانپ گھر میں گھس گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ اسے مارے گا کون، کیونکہ گارڈ تو 2 دن پہلے چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ اب اس ویران علاقے میں صرف میں اور ایک احسان بابا ہی ہیں۔ میں تو اس سانپ کو مارنے سے رہا، لیکن ہاں، بابا سے کہتا ہوں شاید وہ سانپ کو ٹھکانے لگا دے، یعنی اس کو مار دیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے یقیناً وہ اس سانپ کو مار دیں گے، کیونکہ وہ بہت بہادر اور دلیر انسان ہیں۔ تبھی میں نے احسان بابا کو آواز لگانا شروع کی، احسان بابا، احسان بابا، کہاں ہیں آپ؟ کچھ ہی لمحوں میں مجھے سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی اور پھر اچانک سے احسان بابا سیڑھیوں سے نمودار ہوئے۔ کیا بات ہے ذیشان، تم کافی گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تبھی میں نے سانپ سے نگاہ اٹھا کر احسان بابا کی طرف دیکھا اور میں نے ان سے کہا، احسان بابا، ایک بہت ہی بڑا سانپ ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے، وہ داخل ہونے ہی والا ہے۔ اگر وہ سانپ گھر میں داخل ہو گیا تو احسان بابا وہ مجھے اور آپ کو دونوں کو مار دے گا۔ احسان بابا، ہمیں اسے اندر آنے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت بہادر انسان ہیں اور آپ کا نشانہ بھی بہت اچھا ہے۔ پلیز آپ جا کر میرے کمرے میں سے گن لے آئیں، بندوق لے آئیں اور اس سانپ کو مار دیں۔ میں اتنا کہہ کر بھی بالکل چپ ہو گیا۔ تبھی احسان بابا کہنے لگے، بیٹا ذیشان، کہاں ہے سانپ، بتاؤ۔ میں نے کہا وہ گیٹ کے قریب ہے، اور میں نے اس کی طرف اشارہ کیا جہاں چند پل پہلے ہی وہ سانپ رینگتا ہوا گیٹ کے اندر داخل ہونے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس کی طرف گئی تو میں نے دیکھا، یہ کیا، یہاں تو اب سانپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس جگہ کے ارد گرد دیکھا، شاید وہ سانپ یہیں کہیں ہوگا۔ آزو بازو سب دیکھا، لیکن وہ سانپ تھا جو کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا اچانک سے صاحب کہاں چلا گیا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور احسان بابا تھے جو حیرانگی سے میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر احسان بابا سانپ موجود ہے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ارے ذیشان، میرا خیال ہے کہ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بیٹا ذرا غور سے دیکھو، وہاں تو کوئی سانپ موجود ہی نہیں ہے، اور تم سانپ سانپ کہہ کر مجھے بلا رہے ہو۔
تو ذیشان کہنے لگا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے احسان بابا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ چند پل پہلے وہاں موجود تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہو ہی رہا تھا، لیکن آپ کو جب میں نے دکھایا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ آپ کے آنے پر ہی میں نے اس سانپ پر سے نظریں ہٹائی تھی، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سانپ وہاں پر ہے، لیکن دوبارہ جب میں نے اس جگہ کو دیکھا تو سانپ کا نام و نشان وہاں سے غائب تھا۔ بابا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخری چکر کیا ہے، نہ ہی میں اس سانپ کو وہم تصور کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اسے جھٹلا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بابا اسے۔ میں خاموش ہو گیا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ بابا احسان کچھ دیر بعد بولے، چلو چھوڑو بیٹا اس بات کو، نیچے چلو، میں نے تمہارے لیے اور اپنے لیے چائے بنائی ہے، ہم چل کر چائے پیتے ہیں۔ میں بابا کے ساتھ نیچے گیا اور پھر کچن میں چلے گئے۔ ہم دونوں نے مل کر چائے پی اور ہم گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ تبھی اچانک میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے اپنی کوٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا تو دیکھا کہ میری فیکٹری سے ہی کال تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی، تبھی دوسری طرف سے مینیجر کی آواز سنائی دی، السلام علیکم جناب۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ تو وہ کہنے لگا، ذیشان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ میں نے اس سے کہا، بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں یہ بتائیں، اور سب خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ نے کال کیوں کی؟ تو مینیجر کہنے لگا، گھبرائیے مت، میں ٹھیک ہوں۔ کل ایک بہت بڑی ارجنٹ میٹنگ ہے اور اس میں آپ کا موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس میٹنگ میں کلائنٹ کے ساتھ بہت بڑی ڈیل ہونے کی توقع ہے اور اس ڈیل سے فیکٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارے بزنس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کل آپ مہربانی کر کے فیکٹری آ جائیں اور اس میٹنگ کو اٹینڈ کر لیں۔ اور ویسے بھی بہت دنوں سے فیکٹری نہیں آئے آپ نے یہاں کا معائنہ بھی نہیں کیا۔ کیا ہے اسی بہانے آپ کا فیکٹری کا معائنہ بھی ہو جائے گا۔ ایک چکر لگا لیجئے گا اور میٹنگ میں اٹینڈ بھی کر لیجئے گا۔ وہ چپ ہو گیا اور میں نے کہا، اوکے، میں کل صبح ہی آ جاؤں گا، اور یہ کہہ کر میں نے اس کی کال کاٹ دی۔ اس کے بعد میں رات کو سو گیا۔ صبح 8 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے نہایا دھویا، بریک فاسٹ کیا اور اسی کے بعد اپنی کار لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل مسافت کے بعد میں شہر پہنچ گیا۔ میں نے گاڑی کو اپنی فیکٹری کی طرف جانے والی سڑک پر ڈالا اور میں اپنی فیکٹری کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنی فیکٹری پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے آفس گیا۔ کئی دنوں بعد میں آفس گیا تھا، اسی لیے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ریسٹ کرنے کے بعد میں نے اپنی فیکٹری کا چکر لگایا اور اتنے میں ہی میٹنگ کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی اور میٹنگ کامیاب رہی اور کلائنٹ کے ساتھ کروڑوں کی ڈیل طے ہو گئی۔ شام کے بعد میں واپس آنے کے لیے اپنے گھر کا سفر طے کیا اور آدھے گھنٹے بعد میری کار شہر کی آبادی سے بہت دور جا چکی تھی اور رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور تیزی سے میں اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں، پر آج مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ طرح طرح کے خیالات مجھے دل ہی دل میں الجھا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا رب، میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میری کار ان برفیلے پہاڑوں میں داخل ہو گئی جن کے درمیان ہی میرا گھر تھا۔ تبھی اچانک میری کار کے سامنے بہت تیزی سے ایک عورت آئی۔ میں نے زوردار بریک لگائی لیکن کار کافی زیادہ اسپیڈ میں تھی، اسی لیے میری کار الٹتے پلٹتے بچی تھی۔ تبھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ عورت بھی بچ گئی اور میں بھی، کیونکہ اگر گاڑی الٹ جاتی تو یقیناً میری موت اسی دن واقع ہو جاتی۔ تبھی اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ رات کے اس پہر یہاں پر ایک عورت کہاں سے آ گئی، کیونکہ یہاں تو دن کے وقت بھی کوئی نہیں جاتا۔ یہ پہاڑ تو بالکل ویران ہے اور یہاں صرف میرا ہی گھر ہے جس میں میں اور احسان بابا اور میرا گارڈ رہتے ہیں۔ میرے گھر کے علاوہ اس علاقے میں دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، تو پھر یہ عورت کہاں سے آ سکتی ہے؟ کچھ دیر بعد میں سوچوں میں گم رہا اور میری نظریں مسلسل اس عورت کی طرف جانی تھیں
لیکن اچانک وہ عورت پھر حرکت میں آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میری جانب آنے لگی۔ کار کی لائٹ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے کار کا سائیڈ والا دروازہ کھولا اور میرے پاس والی سیٹ پر آ کر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو جب غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک پری ہے، کیونکہ وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی حسین تھی، ایک پری جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ رات کے اس اندھیرے میں اور اس ویرانے میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تبھی میری بات سن کر وہ بولی، ذیشان، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں اور میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ خوبصورت حسینہ کہنے لگی، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، تم گاڑی چلاؤ، میں گھر جا کر تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ اس کی اگلی سٹوری ہم سنیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔